بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرفع من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. نسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم: القرآن حجت لک او علیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے: ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ اس میری امت نے میرے بعد قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک حجت لک او علیک، یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت بنے گا. اگر تو قرآن پاک کے اوپر عمل کریں گے تو یہ قرآن پاک ہمارا قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا. جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ سورہ ملک جو آدمی روزانہ پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، تو یہ مردے کے اوپر ایک جال کی صورت میں آ جاتی ہے اور عذاب قبر کو روکنے والی ہے. علماء نے اتنا لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑتی ہے کہ یا اللہ میرے پڑھنے والے کی بخشش کر یا مجھے اپنے قرآن پاک سے نکال دے، حتیٰ کہ مردے کو بخشوا کر اس کو اطمینان دلاتی ہے. تو اسی لیے اس کو منجیہ کہا گیا ہے، یہ نجات دلانے والی ہے. تو قرآن پاک کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیاب کرے گی، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ما نشاء لمن نرید، ہم جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے اس کو دنیا میں سے دیں گے. یہ نہیں کہ کہا کہ ہر آدمی کو بہت زیادہ مال دیں گے، ہر آدمی کو بہت زیادہ رزق دیں گے. ہر آدمی اپنی جس طرح کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے علیحدہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ما نشاء، جو چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے چاہیں گے اس کو دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے. لیکن دین کے لیے جو جتنی محنت کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آگے بڑھائیں گے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں: من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، جو کہتا ہے یہ دنیا ملے، نؤتہ منہا، اللہ کہتے ہیں ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے. یہ نہیں کہا کہ ساری اس کو دے دیں گے، اس میں سے اس کو دے دیں گے. ومن کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اور جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی کھیتی کو روز بروز بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں کمی نہیں آ رہی. اس لیے حدیث کے اندر آیا: الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اس میں نیک اعمال کو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہو تو کامیابی ملے گی. جو کچھ یہاں پہ نیک اعمال کرو گے آخر میں اللہ تعالیٰ تمہیں صلہ دے گا. جو اگر نہیں کرو گے تو انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. تو یہاں پہ ایک مختصر سا قصہ یاد آ گیا کہ جب سلطان سبکتگین کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنی وفات سے چند روز قبل کہا کہ ہم زندہ انسان جو ہیں اپنے اوپر مصائب و آلام اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ ہم انسانوں کی مثال ایک دمبے کی طرح ہے کہ جب کیا کرتا ہے، جب اس کا مالک پہلی دفعہ اس کو پکڑتا ہے، اس کے پاؤں باندھتا ہے، اس کو زمین پہ گراتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، میرے اوپر پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی اور اب میرے گلے کے اوپر چھری پھرے گی. تو کسائی کیا کرتا ہے، کسائی اس طرح لے کے اس کے جسم سے جو اون ہوتی ہے اس کو اتار دیتا ہے اور اس کو کھول دیتا ہے.
تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مصیبت اور میری بلا مجھ سے دور ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو دوبارہ اس کو پکڑ کے زمین پہ گراتا ہے۔ جب دوبارہ گراتا ہے، اب جو دمبا ہوتا ہے اس کو امید بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ بھی دے، اور اس کو خوف بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ میرے گلے کے اوپر چھری نہ پھیر دے۔ تو دوسری دفعہ کسائی پھر کیا کرتا ہے، کسائی اس طرح کرتا ہے کہ اس کے جسم سے اون کو اتار کے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس کو دوسری دفعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا دل نہایت ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسے ہی کام کرنا ہے۔ تو کہا کہ جب تیسری دفعہ اس کو دوبارہ پکڑتا ہے، اب وہ اصل میں اس کے گلے کے اوپر چھری اس نے پھیرنی ہوتی ہے، لیکن دمبا ایسا ہوتا ہے کہ اب اس کو پتہ ہوتا ہے، اب اس کے دل سے خوف نکلا ہوا ہوتا ہے، بس امید ہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے جسم سے بال اتارنے اور اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو وہ تیسری دفعہ اس کو پکڑتا ہے، وہ اپنی خوف کے بغیر دمبا جو ہوتا ہے زمین پہ گرا ہوتا ہے، تو کسائی کیا کرتا ہے اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم زندہ انسانوں کے بھی یہی حال ہے کہ جتنے مصائب تکالیف بیماریاں دور ہوتی ہیں، جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ او بیماری آ گئی، سمجھ، تو ہم خوف میں ہوتا ہے کہ مر ہی نہ جاؤں، کہیں ایسا ہی نہ میرے ساتھ ہو جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر جب دوسری دفعہ کوئی بیماری آ جائے وہ پہلے سے سخت ہوتی ہے، اس میں انسان کو تھوڑی سی اور پریشانی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تو بیماری سخت ہے اس میں نہ مر جاؤں۔ تو لیکن جب وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو انسان کے بعد جب اس کے بعد اور بیماریاں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو بیماریاں ٹھیک ہو ہی گئی ہیں نا، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن انسان اسی غفلت میں پڑا ہوتا ہے تو انسان کو موت کا فرشتہ آ کے پکڑ لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قصہ بیان کیا اس کے 4 دن بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطان سبکتگین کی اس قصہ بیان کرنے کے 4 دن بعد وفات ہوگی۔ تو وہاں کے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نا، موت کس وقت آ جائے، تو مرنے سے پہلے پہلے انسان مرنے کی تیاری کر لے۔ اور مرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب کرنے والی انسان کو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا افضل، اس لیے حدیث کے اندر ہے جس آدمی کو قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں مانگنے اور ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو تمام دعائیں مانگنے والوں سے اور ذکر کرنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔ تو قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس لیے فرمایا اس کی ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی کتاب ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے خرج منہ، یہ اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔